تو یہ تو تھے بلاول بھٹو زرداری، اور اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی۔ انہوں نے کہا ہے اپنے رہنماؤں کو کہ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے خلاف بیانات سے روک دیا ہے۔ نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ ذوالفقار بھٹو، بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف بیان بازی نہ کی جائے۔ اپنے جو ان کے سیاسی رہنما ہیں نون لیگ کے، ان کو یہ کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا گیا ہے صدر نون لیگ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ فی الحال فوکس نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریوں پر رکھا جائے، یہ شہباز شریف نے کہا ہے، اور آج شہباز شریف جو ہے وہ وطن واپس بھی آ گئے ہیں۔ بالکل، یہ مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے، جو ان کی اسٹریٹجی ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی کی، اس میں ہمیں یہ ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ جو بیان بازی کی جا رہی تھی پچھلے دنوں میں دونوں جماعتوں کی جانب سے، اس پر نواز شریف نے کلیئرلی موقف دیا کہ پیپلز پارٹی سے سیاسی تعلقات سے متعلق حتمی فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور جو بیان بازی کی جا رہی ہے اس کو فی الحال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی موقف شہباز شریف صاحب نے بھی اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ مزید ہمیں اس چیز پر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ہمیں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے، کس طرح سے ان کا استقبال کیا جائے گا، یہ چیزیں اس وقت ضروری ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بیانات مت دیں، نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں کو یہ ہدایت دی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کیا تجزیہ کار رضوان رضی نے۔ رضوان رضی، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ رضوان رضی صاحب، یہ کہیے گا کہ ہمیں ایک طرف تو نظر آ رہا ہے بلاول صاحب ٹی وی پر آ رہے ہیں اور وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطالبہ ہے ہم وہ مسلم لیگ نون سے کر رہے ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کس سے مطالبہ آخر آپ کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا، تو انہوں نے واضح کر دی آج کہ ہم نون لیگ سے چاہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو بیان جاری کیا ہے کہ ہمیں اب جو سیاسی تناؤ ہے اس کو کم کرنا ہے، جو بیان بازی ہے اس کو کم کرنا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دونوں جماعتوں کی جانب سے اب کوئی یہ اسٹریٹجی پولیٹیکلی چینج کی جا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال اسٹریٹجی تبدیل کی جا رہی ہے، یہ دونوں کی بڑی پرانی اور بڑی طے شدہ اسٹریٹجی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو انگیج کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کی ککلی ڈال کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی تیسرا جو ہے وہ اس میدان کے اندر آ کے اپنا رنگ نہ جما سکے، اور تیسرے سے مراد عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں۔ ان کی پی ٹی آئی ہے جو اس وقت جو ہے جس کو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا اس کے ساتھ نرم سلوک شروع ہو چکا ہے۔ اس کے کچھ لوگ جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے ان کو ہاسپٹلز میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور وہ جو جیلوں میں تھے اب وہ ادھر منتقل ہو گئے ہیں۔ تو الیکشن کی کیمپین شروع ہوا چاہتی ہے جی پاکستان کے اندر۔ الیکشن کی کیمپین ایسے ہی ہوا کرتی ہے جیسے کہ اس وقت ہو رہی ہے، لیکن جو پی ڈی ایم کا بیک لاگ ہے یا پی ڈی ایم کا جو جسے کہنا چاہیے ناکامی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی، اور جس کے نتیجے میں اس وقت قیمتیں بہت زیادہ ہیں، دونوں پارٹیاں اس وقت اس بیک لاگ کو کیری نہیں کر پائیں گی یا کر پا رہی، اور کم از کم اس بیک لاگ کے ساتھ تو وہ ووٹر کا سامنا نہیں کر سکتی، تو اس لیے وہ آپس میں ایک اس قسم کا ماحول بنائیں گی، اور یہ ماحول آپ کو کچھ دنوں میں بنتا ہوا نظر آئے گا۔ میں اپنے تجزیے کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی اس میں عدلیہ کودے گی، اور عدلیہ تیسرا فریق ہوگی، اور لوگوں کو اپنی مہنگائی شنگائی اور بل شل بھول جائیں گے، اور وہ ایک نیا قومی منظر نامے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ایک سین نظر آئے گا، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ رضی صاحب، ایک چیز اور وہ یہ کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں بلاول کہ ہمیں نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، اس سے ان کا مطلب کیا ہے، کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ بتائیے گا، دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ کیا بیانیہ اب یہ دونوں جماعتیں عوام میں لے کر جائیں گی؟ دیکھیے، نواز بیانیے پہ کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ بیانیہ جو ہے وہ تو نواز شریف صاحب نے اپنا بتا دیا ہے کہ وہ 2 جرنیلوں اور 4 ججوں کو رگڑیں گے اپنے بیانیے کے اندر، کیونکہ پرفارمنس کے حوالے سے تو 15 ماہ کے لیے ان کا دامن خالی ہے، تو وہ 2 جرنیلوں کا انہوں نے نام بھی لے لیا ہے اپنے تازہ ترین انٹرویو کے اندر، اور پورا پاناما بینچ جو ہے اس کا بھی نام لے لیا انہوں نے، اور ثاقب نثار صاحب کا بھی نام لے لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور ان میں ایک تو سرونگ ججز بھی ہیں، ایک آدھ ان کا بھی نام لیا ہے انہوں نے، تو یہ ان کی مستقبل کی جو بیانیہ ہے الیکشن کا اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اپنے شہداء کا بیانیہ نکالے گی کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، وہ بھی اسی بیانیے کو لے کے چلے گی۔
اب آ جائیے وہ آپ کا جو پہلا سوال تھا رضی صاحب، یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، ایک ذرا اس میں سوال میرا اور ایڈ کر لیں کہ یہ جو نام لیں گے اپنے خاندان کا، بھٹو کا، یا جو بھی ان کے پاس چیز ہے بتانے کے لیے، جس طرح صاحب نے ذکر کیا کہ ثاقب نثار کا نام لیں گے، تو اس سے مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا، وہ تو کر نہیں سکتے، اور 15 ماہ کی جو بیک لاگ ہے اس کے ساتھ بھی وہ فیس نہیں کر سکتے ووٹر کو. تو انہوں نے ایک نیا سین کریٹ کرنا ہے کہ دھیان ادھر کروا دیں ووٹر کا اور لوگوں کو اپنی مہنگائی بھول جائے. اب آ جائیے آپ نے جو پہلے فرمایا تھا کہ جناب وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پی ایم ایل این سے مانگ رہے ہیں. دیکھیے پی ایم ایل این بظاہر اس وقت تو پاور میں نہیں ہے، حکومت تو کیئر ٹیکر کی ہے، اور کیئر ٹیکر کی حکومت کہاں سے پاور ڈرائیو کرتی ہے وہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو مسلم لیگ نون سے جو اگر وہ مانگ سکتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، وہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے ان کو آنے کی اور پیر جمانے کی جو ہے نہ صرف کہ آزادی دی جائے، اور ان کے جو کچھ لوگ ہیں ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹس نہ کھڑے کیے جائیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ٹائپ ایک چیز جو ہے وہ پنجاب میں کی جا سکتی ہے. رضوان رضی صاحب، آپ نے ہمیں اہم معاملے کے حوالے سے تفصیلاً اپنی رائے سے آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا. تو ڈیفینیٹلی جو بات اس وقت کر رہے ہیں رضوان رضی، وہی سمجھ آتی ہے بلاول کا جو موقف تھا. بلاول نے کہا بالکل کلیئرلی بتا دی انہوں نے، جس طرح سے بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اور نون لیگ سے چاہیے. تو جس طرح سے رضی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ شاید کوئی پنجاب کے اندر شاید پیپلز پارٹی کو کوئی ان ہونے کا چانس مل جاتا ہے، یا وہاں پر کوئی کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کیے جاتے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے بلاول کا یہ جو